اس آیت کریمہ کو اللہ جل شانہ نے اس موقع پر نازل فرمایا کہ جب بنو ابیرق ایک خاندان ہے، اس خاندان کی ایک آدمی بشر جو ظاہری طور پر مسلمان تھا لیکن اس کے دل میں کفر اور نفاق تھا، اور اس کے دل میں کفر اور نفاق اس قدر تھا کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی اشعار کہتے تھے، اور ان اشعار میں صحابہ کرام کی جو ہے وہ برائیاں بیان کرتے تھے۔ تو جب وہ اشعار بیان کرتے تھے تو وہ اس انداز سے بیان کرتے تھے کہ فلاں نے یہ شعر کہا ہے، فلاں نے یہ شعر کہا ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ اشعار اس خبیث نے خود لکھے ہیں اور دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو پھر اس آدمی نے ایک دن، ایک صحابی ہے حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ، اس کے گھر میں غلہ تھا، اس غلے پر جو ہے اس نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اس کے گھر میں جس کمرے میں وہ غلہ پڑا ہوا تھا، یہ وہاں کمرے کی گھر کی پیچھے والی طرف سے جو ہے وہ آئے اور اس کمرے کی دیوار میں سوراخ کر کے اندر چلا گیا۔ وہ غلہ اور اس کے ساتھ جو اسلحہ وغیرہ تھا، تلوار وغیرہ تھی، تو وہ بھی ساتھ لے کر باہر نکلے۔ تو اس نے یہ ہوشیاری کی کہ غلے کی بوری کا جو منہ تھا وہ جو ہے اس نے کھولا اس قدر کہ اس سے جو ہے توڑا توڑا وہ گرتا جائے، تاکہ یہ لوگوں کو شک ہو کہ اس نشان کے پیچھے لوگ چلے جائے کہ یہ کہاں تک گیا ہے، تاکہ چور معلوم کرے۔ تو اس نے یہ بوری جو ہے ایک یہودی کی گھر تک بوری کا منہ جو ہے وہ کھول کے رکھا تھا، پھر وہاں پر اس نے بوری باندھ دیا، اور جو ہتھیار وغیرہ اس نے چرائے تھے وہ ہتھیار وہاں پر اس یہودی کی گھر میں رکھے۔ اور وہ غلہ، وہ قیمتی غلہ تھا، وہ ایک خاص قسم کا غلہ ہوا کرتا تھا، وہ صرف مالدار آدمی خرید سکتے تھے۔ یہ آدمی خود غریب تھا تو خود نہیں خرید سکتا، تو اس لیے اس نے چوری کی، اور چوری کا الزام دوسرے پہ ڈالنے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ ہتھیار اس یہودی کی گھر میں رکھے۔ تو جب حضرت رفاعہ صبح اٹھے اور دیکھا تو گھر میں وہ غلہ نہیں ہے، تو اپنی بھتیجی سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہا۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے کہ جب ہم نے دیکھا تو راستے میں وہ غلہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اسی طرح ایک یہودی کی گھر تک جو ہے وہ نشانات ہے، تو ہم وہاں گئے، اس یہودی کو ہم نے پکڑا کہ اس نے چوری کی ہے، اس لیے کہ ان کی گھر تک وہ نشانات بھی تھے، اور اس کے گھر میں وہ اسلحہ بھی ہمیں ملا، وہ ہتھیار بھی ہمیں ملے۔ تو ہم نے اس پہ دعویٰ کیا۔ یہودی نے کہا کہ یہ چیز تو میں نے نہیں کی ہے، یہ اسلحہ بھی میں نے ابھی آپ لوگوں کی وجہ سے دیکھا کہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے تلاشی لی میرے گھر کا، تو ابھی مجھے پتا چلا یہ چیز میں نے نہیں کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کام بشر نے کیا ہوگا، بشر وہ تو خبیث آدمی تھا، سب کو ان پہ شک تھا، تو بعض لوگوں نے اس پہ دعویٰ کیا، لیکن اکثر لوگ یہی کہتے تھے کہ نہیں، یہ اس یہودی نے کی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی ظاہری جو ہے وہ ظاہری واقعوں کو دیکھا، تو آپ علیہ السلام کو بھی یہ شک پڑ گیا کہ یہ اس یہودی نے کیا ہے۔ تو وہ یہودی اپنی صفائی پیش کرتا رہا، اور جن لوگوں نے اس بشر منافق پہ جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے چوری کی ہے، تو بشر نے اور بشر کی جو خاندان والے تھے بنو ابیرق، وہ سب اس کی وکالت میں آ گئے کہ یہ اس پہ آپ لوگ الزام لگا رہے، اس نے چوری نہیں کی ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے پیغمبر، آپ جو ہے غلط آدمی کو پکڑ رہے، اس آدمی نے چوری نہیں کی ہے، بلکہ چوری بشر منافق نے کی ہے۔ اور پھر بشر منافق وہ جب اس کو پتہ چلا کہ اللہ جل شانہ نے میرے بارے میں آیات نازل فرمائی اور آپ علیہ السلام کو پتہ چلا، تو وہ جو ہے مکہ مکرمہ بھاگ کر ادھر جو ہے وہ مرتد ہو گیا۔ ابھی بھی مرتد تھا، لیکن وہ جو ہے ظاہری طور پر خود کو جو ہے وہ مسلمان دکھا رہا تھا، لیکن وہ تو کافر تھا۔ پھر وہاں پر جا کر وہ ظاہری اور باطنی دونوں طریقوں سے وہ مرتد ہو گیا، اور پھر اس کو اللہ جل شانہ نے بری طرح سے مارا بھی۔ تو اس آدمی کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔